4 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع کا اختتام پیر کو خصوصی دعا کے ساتھ ہوگا۔ دعا میں 12 لاکھ لوگوں کے شامل ہونے کا امکان ہے۔ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں منعقد ہونے والا 4 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع پیر کی صبح خصوصی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ دعا کا وقت صبح 9 بجے مقرر کیا گیا۔ نماز فجر کے بعد مولانا سعد صاحب کا خصوصی بیان ہوگا۔ اس دوران جماعت میں نکلنے والے لوگوں کو اس سفر میں اپنانے والے اصول، فکر رکھنے اور کرنے والوں کے کاموں کی وضاحت کی۔ اس کے بعد تقریباً 9 بجے دعا ہوگی، جس کے بعد لوگ اجتماع سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اجتماعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دعا کے بعد اجتماع سے تقریباً 2000 جماعتیں ملک بھر کے لیے نکلیں گی۔ اجتماع کے تیسرے دن اتوار کو علماء کرام نے اجتماع گاہ میں مذہبی اجتماع سے خطاب کیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد علماء کرام کے بیانات کا آغاز ہوا۔ مولانا جمشید نے کہا کہ دین کا کام صرف ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ایک عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ مولانا سعید نے کہا کہ اسلام صرف عبادت کا مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو سنبھالتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کے ذریعے اسلام کا حقیقی پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ مولانا محمد جمشید صاحب نے مخاطب کرتے ہوئے دور نبی کے آقا پر صحابہ اکرام کا تعارف کرایا اور ان کے دین و ایمان کے لیے قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ خاص طور پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار و خدمات کو وضاحت کیا۔ کس طرح انہوں نے نبوت ملنے کے وقت ان کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر قربانیاں پیش کی، حالانکہ یہ ایک دیگر صحابہ کرام بڑی حیثیت کے مالک تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ کی مالدار و با اثر عورتوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت سپریم کورٹ کے جج کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جرات و بہادری کے لیے مشہور تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی اور تمام صحابہ اکرام کی توانائیاں اسلام کی سرسبزی و شادابی میں صرف ہوتی رہی۔